تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات۔ اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو مذاکرات کا سلسلہ نہیں چل سکتا۔ ڈائیلاگ کی حتمی تاریخ 31 جنوری ہے۔ تیسرے راؤنڈ کے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ابھی تک بات چیت میں پیش رفت نہیں ہو سکی، تیسرے دور میں پیش رفت کرنا ہوگی۔ ڈائیلاگ کا منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے گیند حکومت کے کورٹ میں ہے۔ 2 مطالبات تحریری شکل میں فراہم کر دیے جائیں گے۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کے رکن صاحبزادہ حامد رضا کا حکومت کو پیغام۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ این آر او حکومت مانگ رہی ہے، بانی نہیں۔ ہمارے لیڈر نے آج پھر کہا کہ 9 مئی اور 26 نومبر پر غیر جانبدار جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو ذمہ داروں کا تعین کرے۔ دیکھیں، ہم اس بات کے اوپر بہت کلیئر ہیں اور یہ خان صاحب نے آج دوبارہ یہ بات کہی 9 مئی اور 26 نومبر کا میسیکر۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ لوگ رسپانسیبل ہیں، دوسرا فریق رسپانسیبل ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم رسپانسیبل ہیں۔ اب اس کا بیسٹ سویلائز وے آؤٹ یہ ہے کہ ایک ایسا غیر جانبدار کمیشن تشکیل دیا جائے جو ذمہ داران کا تعین کر سکے۔ جوڈیشل کمیشن نہیں دیے جاتے 9 مئی کے اوپر اور 26 نومبر کے اوپر۔ یہ پہلا سٹیپ ہے اور اس کے اندر اسیران ان کی جو رہائی ہے وہ ہمارے مین مطالبات کا حصہ ہے، لیکن انیشلی آپ کو اپنی پاور شو کرنے کے لیے جو آپ کہتے تھے، جو حکومت ہمیں کہتی ہے کہ جناب فیصلہ سازی کا اختیار ہمارے پاس ہے، تو اب آپ کو پریکٹیکل اقدامات کرتے ہوئے جوڈیشل کمیشن کے اوپر بات کرنی ہوگی، اور اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو پھر مذاکرات کا سلسلہ آگے نہیں چل سکے گا۔ اور یہ انتہائی معقول مطالبات ہیں کہ اب جو بال ہے اس مذاکرات کو منطقی انجام تک پہنچانے کی وہ حکومت کی کورٹ میں ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈز حکومت اور عوام کے تھے، برطانیہ نے رقم حکومت کو بھجوائی، کابینہ نے بند لفافے میں ڈیل کی منظوری دے دی۔ عدالت نے حقائق پر فیصلہ سنایا۔ القادر یونیورسٹی میں جا کر دیکھا جائے کہ کتنے بچوں نے یہاں پر تعلیم حاصل کی۔ سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ اب ایبسلیوٹلی یس میں تبدیل ہو چکا ہے۔ حکومت مذاکرات کے حق میں ہے، لیکن یہ سنجیدہ تو ہوں۔ انہوں نے مذاکرات کو مذاکرات بنا دیا ہے، یہ آج بھی ملک کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں۔ پی ٹی آئی نے امریکہ میں نئے ڈرامے شروع کیے ہوئے ہیں۔ کرائے کی جگہ پر کانگریس کی سماعت کا ڈرامہ کیا جا رہا ہے، یہ صرف پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں۔ امریکہ میں انہوں نے نئے ڈرامے شروع کیے ہوئے ہیں۔ اب یہ کانگریس کی ہیئرنگ کا ڈرامہ جو ہے کسی کرائے کی جگہ پہ کوئی کمرہ لے کے اس میں ایک ڈرامہ رچا رہے ہیں کہ یہ کانگریس کی ہیئرنگ جو ہے پاکستان کے معاملات پہ شروع ہو چکی ہے۔ تو یہ نہ صرف پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں بلکہ جس ملک میں یہ کارروائی کر رہے ہیں ان کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ اور یہ وہی ملک ہے جس کے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایبسلیوٹلی ناٹ اور غلامی نامنظور، اب ایبسلیوٹلی یس ہو چکا ہے اور لیٹ گئے ہوئے ہیں ان کے آگے، باجماعت لیٹے ہوئے ہیں ان کے آگے۔ سینیٹر فیصل واڈا کا کہنا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ پر بانی سے کہا تھا کہ یہ نہ کریں آپ کو سزا ہوگی۔ جب یہ کام ہو رہا تھا مجھے پتا تھا چوری کی سزا ہونی ہی ہونی ہے، وہ ایگزیکٹو آرڈر نہیں ملے گا۔ بین الاقوامی پریشر کا ڈرامہ ختم ہو گیا۔ ان کی نظریں 20 جنوری پر ہیں لیکن انہیں مایوسی ہوگی۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فیصل واڈا نے کہا جو عدلیہ اور فوج بری تھی وہ اب بہت اچھی ہونے جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما بانی کے خلاف سازش میں ملوث ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اب میرے لیڈر نہیں ہیں، جو ان کے لیڈر ہیں وہ ان کی جان کی فکر کریں۔ آرمی چیف کی بیک ڈور کوششوں سے پاکستان میں بہت بڑی معاشی خوشخبری آنے والی ہے۔ آنے والے ہفتوں میں نظر آنا شروع ہو جائے گی کہ ساری کی ساری چیزوں کی ہوا نکل جائے گی۔ جو ڈرامہ کریٹ کیا جا رہا تھا کہ ہم پہ پریشر ہے، ہم پہ انٹرنیشنل پریشر ہے، تو یہ چیپٹر تو کلوز ہو گیا۔ تو یہ تو میں 3.5-4 سال پہلے جو کیبنٹ کا حصہ تھا تب آپ کو بتا رہا تھا، خان صاحب کو بتا رہا تھا، اس وقت بھی میڈیا کو بتا رہا تھا کہ یہ کیس بنے گا اور اس میں خان صاحب کو سزا ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے پاپولر ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ ہر چیز سے بالا تر ہیں، قانون سے بالا تر ہیں، مانی مخلوق بن گئے نعوذ باللہ۔ آپ نے غنڈہ گردی کر کے دیکھ لیا، آپ نے دھرنے کر کے دیکھ لیا، آپ نے 26 کا کر لیا، 9 مئی کر لیا، ریاست کے خلاف چیزیں کر لی، ریاست کے تنصیبات کو اڑا دیا، آگ لگا دی۔ مجھے اس کا کوئی فائدہ بدماشی کے ذریعے ہو جائے گا، پاپولر ویو کی طرح ذریعے ہوگا۔ اور آپ کو میں کہتا رہا کہ خان صاحب خدا کا واسطہ ان لوگوں کی ہواریوں کے اوپر نہ جائیں۔ یہ اندرون خانہ آپ کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں، بلکہ جیل سے زیادہ خدا نہ خواستہ آپ کی جان ہی لینا چاہتے ہیں، کیونکہ جان لیں گے تو ان کو مزید فائدہ ہوگا۔ جو آج اقتدار کے مزے لے رہے ہیں، خان صاحب اگر مفروضے کے طور پہ باہر آئے تو ان میں سے کوئی بھی آپ کے اقتدار میں نظر نہیں۔ پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں کہ القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ کل سنایا جائے، مزید اس کو مؤخر نہ کیا جائے۔ ہم سب کی نظریں کل کے فیصلے پر ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ بھی نکاح اور سائفر کیس کی طرح ہے۔ نیب گواہان نے تسلیم کیا کہ بشریٰ بی بی اور بانی پی ٹی آئی نے ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا، پیسہ
ان کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا، رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئی ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس میں ٹرسٹی کو بدنام کیا جا رہا ہے، کیس میں کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، تاثر دیا جا رہا ہے، سزا ہونی ہی ہونی ہے۔ ناظرین، اپر کرم میں سامان سے لدے ٹرکس کا قافلہ پہنچ گیا ہے۔ صدر اسپتال کو لاکھوں مالیت کی ادویات بھی مل گئی ہیں۔ پارا چنار لوئر کرم ٹل مندوری کے مقام پر دھرنے کے باعث شاہراہ بند ہے۔ روڈ کی بندش کی وجہ سے 40 ٹرکوں کا قافلہ کلیئرنس کا منتظر ہے۔ ڈپٹی کمشنر کرم نے خارکلی اور ہالس خیل میں مورچوں کی مسماری کا عمل مؤخر کر دیا ہے۔ کرم میں بنکرز مسمار کرنے کا منصوبہ مؤخر، ٹرکوں پر امدادی سامان کی ترسیل تیز، 15 لاکھ مالیت کی ادویات بھی پہنچ گئی۔ مختلف مقامات پر دھرنے، مین سڑک بند، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ نامعلوم وجوہات پر لوئر کرم میں بنکرز ختم کرنے کے حکم پر عمل درآمد مؤخر کر دیا گیا۔ انتظامیہ نے بالش خیل اور خارکلی میں مورچے ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ ڈی سی کرم کا کہنا ہے کہ کوہاٹ امن معاہدے کے مطابق 1 فروری تک ضلع میں تمام مورچے مسمار کیے جائیں گے۔ اپر کرم میں غذائی اشیاء اور ادویات کی ترسیل جاری ہے۔ غوث گڑھی میں ایک بوشہرہ میں 4 اور طریقوں میں 7 ٹرک سامان، ایک قافلہ بگن میں بھی پہنچا دیا گیا۔ امدادی سامان پر مشتمل 40 ٹرک ہنگو اور ٹل میں موجود ہیں، جو کلیئرنس کے بعد روانہ ہوں گے۔ مشیر صحت احتشام علی کا کہنا ہے لوئر کرم صدر اسپتال کو 15 لاکھ مالیت کی 2900 کلو گرام وزنی ادویات بھیجی گئی ہیں۔ ترجمان وزیر اعلیٰ ہاؤس کے مطابق دن بھر صوبائی حکومت کے ہیلی کاپٹر پر ادویات کے ساتھ 114 افراد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے یہ امداد ناکافی ہے، مزید 500 ٹرک درکار ہیں۔ دوسری جانب پارا چنار لوئر کرم ٹل مندوری کے مقام پر دھرنے کے باعث شاہراہیں بند۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا کل فیصلہ سنائیں گے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے، نمائندہ اسلام آباد ادریس عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ادریس، کل کس وقت تک متوقع ہے فیصلہ سنایا جائے؟ جی بالکل، دیکھیں 18 دسمبر کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، جو بالآخر اب 2 مرتبہ مؤخر ہونے کے بعد اب کل سنایا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف یہ طویل عرصے سے 190 ملین پاؤنڈ کیس پر جو ہے وہ ٹرائل جو ہے وہ زیر سماعت رہا، اور اب احتساب عدالت اسلام آباد کے جو جج ہیں ناصر جاوید رانا، وہ کل اڈیالہ جیل میں اس کی کل صبح جو ہے وہ سماعت کریں گے۔ تقریباً 10 بجے کے بعد جو ہے وہ یہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے گا، اور اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ سنایا جائے گا، جس سے متعلق فیصلہ سنائے جانے سے متعلق جو عدالتی عملہ ہے اس نے بانی پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں خالد یوسف چودھری، ان کو آگاہ کر دیا ہے، اور فیصلہ سنائے جانے سے متعلق بشرا بی بی جو ہے ان کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے کہ وہ کل 10 بجے کے قریب فیصلہ سنایا جائے گا۔ بہت شکریہ ادریس عباسی۔ ناظرین، آئی سی سی وفد نے چیمپئنز ٹرافی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے قذافی اسٹیڈیم لاہور کا دورہ کیا۔ چیئرمین پی سی بی کہتے ہیں چیمپئنز ٹرافی کو یادگار ایونٹ بنائیں گے۔ پاک سرزمین پر چیمپئنز ٹرافی کا میدان سجنے کے قریب آئی سی سی وفد انتظامات کا جائزہ لینے قذافی اسٹیڈیم پہنچ گیا۔ 6 رکنی وفد نے اسٹیڈیم کی تزئین و آرائش کا تفصیلی جائزہ لیا، پیویلین انکلوژر سمیت میڈیا گیلری سے گراؤنڈ کا معائنہ کیا۔ وفد نے خندق کے حوالے سے بھی پی سی بی آفیشل سے تفصیلی بریفنگ لی۔ اس سے قبل چیئرمین پی سی بی محسن نقوی بھی قذافی اسٹیڈیم پہنچے اور تعمیراتی کام کے آخری مراحل جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ چیئرمین پی سی بی بولے انشاءاللہ جدید سہولتوں سے آراستہ قذافی اسٹیڈیم رواں ماہ مکمل ہو جائے گا۔ شائقین میچ کے ساتھ لیزر لائٹ شو سے بھی محظوظ ہو سکیں گے۔ چیمپئنز ٹرافی کو یادگار بنانے کے لیے تیار ہیں۔ 8 ملکی ایونٹ 19 فروری سے پاکستان اور متحدہ عرب امارات میں کھیلا جائے گا۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان نے ابتدائی 20 رکنی اسکواڈ آئی سی سی کو جمع کروا دیا۔ اسکواڈ میں فخر زمان کا نام شامل ہے۔ انجرڈ سائم ایوب بھی ابتدائی 20 رکنی اسکواڈ کا حصہ ہیں۔ لاہور سے رپورٹ کریں گے عاقب قریشی۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے کون کون سے نام آئی سی سی کو بھجوائے گئے، جی این این نے پتہ لگا لیا۔ ذرائع کے مطابق پی سی بی نے میگا ایونٹ کے لیے اسکواڈ جمع کروانے کی آخری تاریخ سے 2 روز قبل 20 کھلاڑیوں کے نام جمع کرائے۔ ذرائع کے مطابق ابتدائی اسکواڈ میں کپتان محمد رضوان، بابر اعظم طیب طاہر، عرفان خان نیازی، سفیان مقیم، محمد حسنین، عبداللہ شفیق، نسیم شاہ، عثمان خان، شاہین شاہ آفریدی اور حارث رؤف شامل ہیں۔ ابرار احمد، کامران غلام، سلمان علی آغا، امام الحق، فخر زمان، حسیب اللہ اور عباس افریدی کا نام بھی ابتدائی اسکواڈ میں شامل ہے۔ سائم ایوب کا نام بھی ابتدائی اسکواڈ میں بھیجا گیا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے حتمی اسکواڈ کا اعلان 10 فروری کو متوقع ہے۔ حتمی اسکواڈ میں متعدد تبدیلیاں ہوں گی۔ حتمی اسکواڈ میں عبداللہ شفیق اور عثمان خان کی شمولیت کا امکان کم ہے۔ آئی سی سی ایونٹس کے لیے ٹیموں کو طے شدہ طریقے کے مطابق سپورٹ پیریڈ سے 1 ماہ قبل نام جمع کرانے ہوتے ہیں۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا سپورٹ پیریڈ 12 فروری سے شروع ہوگا۔ عاقب قریشی، جی این این، لاہور۔